بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے جو مرزا ہے جیلمی، جس کا یہ نعرہ ہے نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابیں، اور کہتا ہے ہم کتابوں کو مانتے ہیں بابوں کو نہیں مانتے۔ لیکن اس کے جو ماننے والے ہیں ایسے اندھے ہیں کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بدبخت خود ہمارا بابا ہے، یہ دوسرے بابوں سے ہٹا کے اپنے پیچھے لگا رہے ہیں، اور یہ اتنا ملعون ہے، اتنا کذاب دجال ہے، اس نے بے شمار جھوٹ بولے ہیں محدثین پہ، مولا علی شیر خدا پہ، رسول اللہ پہ، اہل بیت پہ، اصحاب رسول پہ، بزرگوں پہ جھوٹ بولے ہیں، کسی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ مرزا کے ایسے بکواس جھوٹ کذب بیانیاں موجود ہیں جو کسی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ اس کے ماننے والے فالورز پھر بھی اس کی وہ باتیں مانتے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں مر جانا تم نے لوگوں، قبر میں جانا ہے، کہ جو بندہ تمہیں سلف الصالحین اولیاء اللہ سے متنفر کرتا ہے یہ کہہ کر کہ ہم کتابوں کو مانتے ہیں بابوں کو نہیں، وہ تو خود بابا بن چکا ہے اور ہم اسے بابا بنا چکے ہیں۔ ہم اس کی اندھی تقلید میں لگے ہوئے ہیں، اس کی جھوٹ، اس کی کذب بیانیاں، اس کے مکر فراڈ، اس کی جہالت کو بھی ہم مان رہے ہیں، ہم اس کا بھی انکار نہیں کر رہے، پھر بھی اس کے پیچھے اندھے مخلد بن کے لگے ہوئے ہیں۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ یہ خود جو کہہ رہا ہے اس کا خود ہی انکار کر رہا ہے، خود دوسرے بابوں کے پیچھے سے ہٹا کے یہ خود اپنے پیچھے لگا رہا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے جو دنیا کی کسی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ آج میں اس بدبخت کی، مرزا ملعون کی جو شیطانی توحید ہے، کیونکہ توحید کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ملکی توحید فرشتوں والی توحید، ایک ہے شیطان والی توحید۔ جب اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے کیا، شیطان نے کہا میں نہیں کرتا۔ اب فرشتے اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے، انہوں نے آدم علیہ السلام کو بھی سجدہ کیا ان کی توحید میں کوئی فرق پڑا؟ لیکن یہ شیطان مردود کیا کہہ رہا تھا، نہیں میں تو نہیں کروں گا، مطلب یہ ہے کہ تمہیں کرتا ہوں اب آدم کو کیسے کروں؟ تو یہ ہے شیطانی توحید، یعنی اللہ کی توحید کی آڑ میں اللہ والوں انبیاء اولیاء کی توہین کرنا، یہ توحید نہیں ہے، یہ توہین ہے، یہ تحقیر ہے، یہ لعنت ہے۔ تو مرزے کی شیطانی توحید اور بے بنیاد توہین جو کسی کتاب کے اندر نہیں ہے، اب اگر مرزے کے چاہنے والے مرزے کی اس بکواس پر بھی منہ بند رکھیں اور مرزے پر لعنت نہ کریں، مرزے پر نہ تھوکیں، تو پھر یقین کر لیں کہ ہم بھی فراڈی ہیں، ہم بھی بدبخت ہیں، مرزا بھی بدبخت ہے۔ نعرہ تو یہ ہے کہ ہم بابوں کو نہیں کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن ہم نے مرزے کی وہ بات مانی ہے، وہ بکواس اور کفر مانا ہے جو کسی کتاب کے اندر نہیں ہے، مرزے کا اپنا بکواس ہے۔ تو ہم کتابوں کو چھوڑ کے دوسرے جو واقعی بابے ہیں، بزرگ ہیں، انعام یافتہ، ان کو چھوڑ کے ہم نے ایک کذاب جہل، ایک ناجائز پیداوار کو اپنا بابا بنا کے اپنی آخر تباہ کر لی ہے۔ اب سنیے مرزا کی شیطانی توحید، بکواس سنیں جو دنیا کی کسی کتاب کے اندر نہیں ہے، سنیے یہ توحید کی کیا تعریف کر رہے ہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، العیاذ باللہ تعالی، نعوذ باللہ من ذلک۔ آپ اس کی گندی ذہنیت کا اندازہ لگائیں کہ کتنی گھٹیا غلیظ سوچ ہے اس بندے کی کہ توحید بیان کرنے کے لیے اس سے اور کوئی مثال ہی نہیں ملی۔ یہ صرف نبیوں کی توہین نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بھی توہین ہے کہ اس گندے ذہن والے کو جس کے ذہن میں پیشاب بھرا ہوا ہے، اس سے اللہ رب العزت کی پاکیزہ توحید بیان کرنے کے لیے اسے کوئی مثال ہی نہیں ملی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگرچہ اللہ رب العزت خنزیر کا بھی خالق ہے، خاص کر کے خنزیر کا خالق کہنا یہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے۔ تو اس گندے اور غلیظ ذہن والے بندے نے جہاں اس نے نبیوں کی توہین کی توحید کے نام پر، وہیں اس نے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بھی توہین کی ہے۔ تو ایسے بندے کے حقیقت میں ایسے بندے کے منہ میں پیشاب ہونا چاہیے تاکہ اس کا شوق پورا ہو کہ اتنا گھٹیا بندہ، اتنی گھٹیا سوچ والے فالورز چاہنے والے جواب دیں، مرزے کی یہ توحید، یہ جملہ نکالیں معاذ اللہ، نعوذ باللہ قرآن سے، حدیث سے، یہ کہاں ہے؟ یہ توحید کی تعریف کدھر ہے؟ کہ توحید کا تو معنی یہ ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، خواہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔ یہ کتابی توحید نہیں ہے، یہ تمہاری بابی توحید ہے، یہ مرزا تمہارا بابا ہے، یہ اس کی توحید ہے، یہ کتابی توحید نہیں ہے، یہ شیطانی توحید ہے۔ ہاں میں بتاتا ہوں، مرزے کا ایک بابا میں بتاتا ہوں اور ایک کتاب بتاتا ہوں کہ جو مرزے کے بابے کی کتاب ہے، اور یہ مرزے کی توحید واقعی اس بابے کی کتاب سے ہے، لیکن اصل میں یہ اگرچہ کتابی ہے لیکن یہ شیطانی توحید ہے، قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ تقویت الایمان ہے، تو یہ مرزا کی جو توحید ہے یہ تقویت الایمانی توحید ہے، یہ مرزا اسماعیلی بھی ہے۔ اب اس کے اندر توحید کے نام پر کیا کیا کچھ کہا گیا، توحید کی آڑ میں کس طرح نبیوں کی، ولیوں کی، رسول اللہ کی، مولا علی شیر خدا کی توہین کی گئی، مسلمانوں کو کس طرح مشرک بنایا گیا۔ یہ الفاظ، یہ جملے اس کتاب کے اندر ہیں۔ جس کا نام محمد اور علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، یہ ہے تقویت الایمانی اسماعیلی توحید، یہ ہے مرزا کی توحید۔ اس کتاب کو پڑھ کے مرزا نے یہ توحید بیان کی ہے۔
یہ اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 41 پہ لکھا ہوا ہے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، نعوذ باللہ۔ بڑی مخلوق انبیاء اولیاء ہوں یا عام بندے ہوں، وہ کیا ہیں؟ چمار سے بھی زیادہ ذلیل۔ بڑی مخلوق سے مراد پہاڑ تو نہیں ہے نا، شان و عظمت کے لحاظ سے بڑا ہے نا، چونکہ بات تو شان کی ہو رہی ہے۔ ہر مخلوق بڑا ہو چھوٹا ہو تو وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اب بتائیے، یہ کتابی توحید ہے، یہ قرآنی توحید ہے، یہ رسول اللہ کی بیان کردہ توحید ہے، یہ آل صحاب کی بیان کردہ توحید ہے کہ اللہ کی شان کے آگے سب چمار سے زیادہ ذلیل ہیں۔ اب اسی کتاب کے صفحہ نمبر 119 پر کیا لکھا ہوا ہے؟ سب انبیاء اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ نہ چیز سے بھی کم تر ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، نقل کفر نباشا۔ یہ کون سی توحید ہے؟ یہ توحید ہے۔ یہ قرآن سے ثابت کو کر سکتا ہے، حدیث پاک سے ثابت کر سکتا ہے، یہ صحابہ کرام سے کو ثابت کر سکتا ہے؟ یہ ہے مرزے کی توحید۔ اسی کتاب میں لکھا ہے رسول اللہ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نعوذ باللہ، رسول اللہ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی کتاب کے اندر لکھا ہے رسول کو کیا خبر، رسول کو کیا خبر، یہ توحید ہے، یہ توحید کے نام پر توہین کی گئی۔ اسی کتاب کے اندر ہے میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، یہ تقویۃ الایمانی توحید ہے، یہ مرزے کی توحید ہے۔ یہ کہتا ہے کہ توحید کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، تو مرزا کے چاہنے والوں کو مرزے کی یہ توحید مبارک ہو۔ لیکن ہم پھر آخر میں سوال کریں گے کہ دعویٰ تمہارا یہ ہے، اعلان تمہارا یہ ہے، نعرہ تمہارا یہ ہے کہ ہم علمی کتابی ہیں، ہم بابوں کی نہیں کتابوں کی مانتے ہیں، تو مرزے کو، مرزے کے تمام چاہنے والوں کو، اندھے مقلدین کو قیامت کی صبح تک چیلنج ہے کہ وہ مرزے کی اس شیطانی، اس بکواسی توحید کو قرآن و سننے سے ثابت کریں، کسی بھی معتبر کتاب سے ثابت کریں، منہ مانگا انعام پائیں۔ اگر نہ کر سکیں تو مرزے پر لعنت بھیج کر، مرزے کے منہ پر تھوک کر اپنی آخرت کی فکر کریں اور اسی طریقے پہ آ جائیں جس پر تمہاری پچھلی نسلیں چلتی رہی ہیں، وہ طریقہ اہل سنت و جماعت کا۔ اللہ رب العزت ہمارے نوجوانوں، نسلوں کے ایمانوں کو مرزا جیسے دجالوں، کذابوں سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔